الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پاک خوشبودار بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لینے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں میں سے کثیر حصے نصیب فرمائے۔ بحمد اللہ تعالیٰ 20 درس تراویح جو ہے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور آج درس تراویح کا نمبر جو ہے وہ 21 ہے، یعنی 21واں درس تراویح کی نشست لے کر آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوئے ہیں۔ اور آج بھی ہمیں جو ہے مختلف صورتوں پر اور مختلف آیتوں پر کلام کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بہت ہی پیاری صورت مبارکہ نازل فرمائی کہ جس کا نام حامیم سجدہ ہے۔ اس صورت مبارکہ کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صورت مبارکہ مکی صورت ہے، اور اس صورت مبارکہ میں کل 6 رکوع اور 54 آیت کریمہ موجود۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کا نام حامیم سجدہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں حامیم کہنے کی تو وجہ یہ ہے کہ سورہ مؤمن سے لے کر سورہ احقاف تک 7 صورتوں کی ابتدا، یعنی 7 صورتیں ایسی ہیں کہ جس کی ابتدا ہی حامیم سے ہوا کرتی ہے، تو اسی وجہ سے اس صورت کا نام حامیم۔ اور السجدہ کیوں کہا جاتا ہے اور السجدہ اس صورت مبارکہ کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ السجدہ اس لیے ہے کہ اس صورت مبارکہ میں ایک سجدہ قرآن ہے، تو یہی مناسبت ہے کہ اس صورت مبارکہ کا نام حامیم السجدہ ہے۔ یہاں پر مفسرین اکرام نے جو ہے اس صورت مبارکہ کی 54 آیات پر تفصیلی کلام کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے آیت نمبر 30 پر کلام کرتے ہیں اور پھر سورہ شورى کی طرف ہم آپ کے سامنے چلیں گے۔ رب العالمین جل وعلا نے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رکھے، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ کہ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ کے بعد سمجھنا یہ ضروری ہے، یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ضدوں کا ساتھ ساتھ ذکر فرماتا ہے، کیونکہ ایک ضد کے ذکر سے دوسری ضد کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، دوسری ضد آسانی جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے، دوسری ضد کو پہچاننا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آیت نمبر 30 سے پہلے والی آیت کریمہ تھی، اس میں رب العالمین جل وعلا نے کافروں کو جو وعیدات کی گئی اس کا بیان موجود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو جو وعید ارشاد فرمائی، تو آیت نمبر 30 میں وہ ساری باتیں موجود، آیت نمبر 30 سے پہلے وہ ساری باتیں موجود ہیں، اور آیت نمبر 30 یعنی کہ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیے گئے وعدے کا ذکر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا۔ اور یاد رکھیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان لوگوں کی تحسین فرمائی کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی جو اس عقیدے پر ڈٹے رہے، ان کی تحسین کی، گویا کہ ان کی تعریف رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمائی کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مستقیم رہے، یعنی کہ ثابت قدم رہے، اس عقیدے پر جمے رہے، اس عقیدے پر ڈٹے رہے، استقامت کا مظاہرہ انہوں نے اس عقیدے پر کیا۔ اور یاد رکھیں استقامت یہ بڑی جو کہ خوبصورت شے ہوا کرتی ہے، اور استقامت یہ بڑی اعلیٰ درجے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جس بندے کو استقامت نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑی برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استقامت کہتے کسے ہیں، استقامت کا معنی کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ عمل میں اخلاص پیدا کرے، یہ استقامت ہے۔
اسی طرح حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرے، یہ استقامت ہے۔ اور علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کرامت سے اوپر ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیں عمل میں، نیکیوں میں استقامت ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ استقامت سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔ بے شک آپ جو کہ عمل تھوڑا سا کریں، آپ جو کہ نیکی چھوٹی سی کریں، آپ نیکی تھوڑی سی کریں، مگر اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی نیکی کا ثواب آپ کو جو کہ وہ دگنا عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو استقامت یہ بڑی بہترین شے ہے۔ چاہے عقیدہ ہو اس پر بھی استقامت چاہیے، چاہے اعمال ہو اس پر بھی استقامت چاہیے، چاہے نظریہ ہو اس پر بھی استقامت ہونی چاہیے، کیونکہ جب بندے کو استقامت کی دولت مل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بڑی برکتوں سے نوازتا ہے۔ اب ہم سورہ شورا کا آغاز کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جمہور علماء اکرام کے نزدیک یہ سورت مبارکہ مکی سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ میں کل 5 رکوع اور 53 آیت کریمہ موجود ہے۔ اب اس سورت مبارکہ کا نام سورہ شورا رکھا گیا۔ شورا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں علماء کرام کہ شورا کا معنی ہوتا ہے مشورہ۔ اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 38 میں مسلمانوں کے اوصاف میں سے ایک وصف مسلمانوں کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان جو کہ اپنے کاموں کو باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ یہی مناسبت ہے کہ اس سورت مبارکہ کا نام جو ہے وہ سورہ شورا رکھا گیا۔ اب آیت نمبر 38 کی بات کی تو آیت نمبر 38 پر ہی آپ کے سامنے بات کرتے ہیں اور ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے باہمی مشوروں سے ہوتا رہا اور ہمارے دیے رزق میں سے کچھ جو کہ وہ خرچ کرتے رہے۔ اب یہاں پر جو کہ فرمایا گیا کہ ان کے لیے بھی اجر ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، مزید یہ بھی فرمایا کہ ان کے لیے بھی اجر ہے کہ جو مشورہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، یعنی کہ ان کے لیے بھی اجر ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے بھی اجر ہے کہ جو مشورہ کرتے ہیں۔ تو مشورہ کرنا یہ بڑا اہم کام ہے۔ اسلام میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے، دین میں مشورے کی بڑی عظمت ہے، مشورے میں برکت ہے۔ مشورے سے جو ہے بندے کے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ مشورہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ مشورہ کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشاورت کا معنی کیا ہے؟ تو علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے کہ کوئی شخص کسی معاملے میں دوسرے کی طرف رجوع کرے تو وہ اس معاملے میں غور کر کے اپنی رائے کو بیان کر دے، اور جس معاملے میں غور کیا جائے اسے شورا کہتے ہیں۔ تو یہ مشاورت اور شورا کا معنی تھا کہ جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یاد رکھیں کہ مشورے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اجتہادی امور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ رب العالمین جل وعلا نے جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا اور ان کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ اور یاد رکھیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا، یعنی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دنیا فانی سے ظاہری طور پر جو کہ آپ نے رحلت ارشاد فرمائی اور ظاہری طور پر آپ نے جب دنیا فانی سے پردہ فرمایا، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی جو کہ اپنی زندگیوں میں، اپنے دینی امور میں، اپنے دنیاوی امور میں ایک دوسرے سے مشورہ لیا کرتے تھے، باہمی مشاورت کیا کرتے تھے، کیونکہ مشورے میں بڑی برکت ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں مشورے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں پہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے مشورہ طلب کرے تو وہ اسے اچھا مشورہ دے،
تو مشورہ طلب جس سے کیا جائے تو پھر لازم یہ ہے کہ اچھا مشورہ دے، اچھی رائے کو بیان کرے کہ جس میں اس کے لیے فائدہ ہو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے جو قوم مشورہ کرتی ہے یاد رکھے وہ صحیح راہ پر پہنچتی ہے۔ تو یہ جناب حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا۔ تو آیت مبارکہ کے خلاصے کے ساتھ آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، پیغام یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنے دینی امور میں جو کہ مشورہ کریں، اپنے دنیاوی امور میں مشورہ کریں۔ مشورہ کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، مشورہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے اور اختیاری امور میں، اجتہادی امور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مشورہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو پھر یاد رکھیں آپ کے لیے اور میرے لیے بھی یہ لازم ہے کہ ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے، ہم اپنے کاموں میں آسانی کے لیے جو ہے اپنے بھائیوں سے یا جس سے دل مانے اس سے جو ہے مشورہ کریں، تاکہ ہماری مشکلات بھی آسان ہو اور مزید جو ہے رائے جب ملے تو اس پر عمل کرنا اور اس کام کو سر انجام دینا بھی ہمارے لیے آسان اور سہل ہو جائے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے سورہ زخرف پر کچھ گفتگو کرتے ہیں اور پھر آگے کی جانب چلتے ہیں۔ یاد رکھیں مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ زخرف یہ مکی سورت ہے اور 7 رکوع اور 89 آیت کریمہ جو کہ موجود۔ زخرف کا معنی کیا بنتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ زخرف کا معنی ہے سونا۔ کسی چیز کے کمال حسن کو بھی زخرف کہا جاتا ہے۔ علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی القاموس المحیط میں انہوں نے جو کہ زخرف کا معنی یہ بیان کیا کہ کمال حسن کو زخرف کہتے ہیں اور جو کہ سونے کو بھی زخرف کہتے ہیں۔ آیت نمبر 35 کے اندر اس سورہ زخرف کا جو نام ہے، یہ زخرف کا لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورت مبارکہ کا نام زخرف رکھا گیا۔ اب اس سورت مبارکہ کا مرکزی مضمون کیا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں اور پھر آیت نمبر 67 کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اس سورت مبارکہ کا مرکزی مضمون یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے، تو یعنی کہ اس سورت مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ماننے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہونے، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونے، قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا پر رب العالمین جل وعلا نے ان تمام چیزوں پر جو ہے سورہ زخرف میں تفصیلی کلام فرمایا گیا۔ تو یہ اس سورت مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے کہ جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ آیت نمبر 67 رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی پرہیزگار ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ لیکن کون سے لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس آیت کی تفسیر میں جو کہ وہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 دوست مومن اور 2 دوست کافر۔ اس کو ذرا سمجھیے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 دوست مومن اور 2 دوست کافر۔ مومن دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مالک فلاں جو میرا دوست ہے نا، وہ مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کرنے، تیری نیکی کرنے کا حکم دیتا تھا اور مجھے برائی سے روکتا تھا، اور یہ خبر مجھے دیتا تھا کہ مجھے قبر میں جو کہ تیرے حضور حاضر ہونا ہے، مجھے قیامت میں تیرے حضور حاضر ہونا ہے۔ اب وہ دوست اللہ کی بارگاہ میں ساری باتوں کو پیش کرتا اور پھر عرض کرتا کہ اے میرے مالک، میرے بعد میرے اس دوست کو گمراہ نہ کرنا، اسے ایسی ہدایت عطا کرنا کہ جیسی ہدایت تو نے مجھے عطا کی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ تو اچھا دوست ہے، یہ تو اچھا رفیق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مومن ایک دوسرے کی تعریفات کو بیان کرتے ہیں اور مومن جو ہے ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے،
لیکن کافر ان کا معاملہ اس کے برعکس ہے، ان کا معاملہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، گہرے دوست دشمن ہوتے ہیں، کہ جو اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ جو مفسرین نے لکھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یاد رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی خاطر ہمیں آپس میں محبت کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی خاطر ایمان والوں کی آپس میں جو دوستی ہے نا، آپس میں جو محبت ہے نا، یہ دوستی اور محبت کام آئے گی۔ لہٰذا چاہیے تو یہ کہ اہل حق کا انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، تمام نفوس قدسیہ سے محبت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا، قیامت کے دن یہ تو بندے کو نفع پہنچائے گی، بندے کو فائدہ پہنچائے گی۔ انبیاء سے محبت رکھنا یہ مفید ہے، اولیاء سے محبت رکھنا یہ تو مفید ہے، بزرگوں سے محبت رکھنا یہ تو مفید ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت کہ جسے روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیری کیا تیاری ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تیاری تو نہیں ہے، لیکن البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو ان کے ساتھ ہی ہوگا کہ جن سے تو محبت کرتا ہے، تو ان کے ساتھ ہی ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اسلام کے بعد مسلمانوں کو جتنی خوشی حضور کے اس کلمے سے پہنچی، ایسی خوشی کسی بھی مسلمان کو کسی دوسرے کلمے سے پہنچی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں، انبیاء اکرام سے محبت کرنا یہ فائدے مند ہے، اولیاء اللہ سے محبت کرنا یہ فائدے مند ہے، صحابہ اکرام سے محبت کرنا یہ فائدے مند ہے۔ اسی لیے تو ہم اہل سنت و جماعت جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن یہ نبیوں کی محبت، یہ ولیوں کی محبت جو کہ یہ ہمارے کام آئے گی اور ہمیں ضرور بضرور جو کہ ان سے نفع حاصل ہوگا۔ اب ہم سورہ دخان پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، سورہ دخان کے متعلق مفسرین اکرام نے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو لکھا، فرمائے کہ سورہ دخان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں نازل فرمایا، اور اس سورۃ مبارکہ میں کل 3 رکوع اور 59 آیت کریمہ موجود ہے۔ دخان کسے کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ عربی میں دھوئیں کو جو ہے وہ دخان کہتے ہیں، اور اس سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 10 میں دھوئیں کا ذکر موجود ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورۃ مبارکہ کا نام دخان رکھا گیا۔ یاد رکھیں، سورہ دخان کی بڑی فضیلت ہے، سورہ دخان کی بڑی برکت ہے۔ آپ کے سامنے 2-3 احادیث کریمہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رات کے وقت سورہ حامیم دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ یہ سورۃ مبارکہ کی تلاوت کی فضیلت۔ دوسری حدیث کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت ہی پیارے صحابی، جان نثار صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کی رات سورہ حامیم دخان پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور فضیلت کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کی رات یا جمعے کے دن سورہ حامیم دخان کی تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سورۃ مبارکہ کی فضیلت ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سورہ دخان کی تلاوت کریں، اور جو احادیث میں فضیلت وارد ہوئی ہے جب ہم تلاوت کریں گے، جب ہم اس کی آیات کو پڑھیں گے تو یقیناً جو احادیث کریمہ میں فضیلت وارد ہے وہ ساری کی ساری فضیلتیں ہمارا مقدر اور ہمارا حصہ بنیں گی، تو لہذا اسے تلاوت کرتے رہنے چاہیے۔ اب اس سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 29 29
اس پر گفتگو کرتے ہیں مختصر انداز میں، پھر اس نشست کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم پر آسمان اور زمین نہ روئے کیونکہ وہ ایماندار نہ تھے۔ پھر فرمایا کہ انہیں عذاب میں گرفتار کرنے کے بعد توبہ وغیرہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت نہ دی۔ یہ آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، لیکن میرا مقصد جو ہے وہ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اور علم میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، جب کوئی بندہ مومن، جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس مومن کے انتقال پر آسمان اور زمین روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن کے لیے دو دروازے ہیں۔ فرمایا کہ ہر مومن کے لیے دو دروازے ہیں، ایک سے اعمال اوپر کی طرف چڑھتے گئے اور دوسرے سے اس کا رزق اترتا گئے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جب وہ مومن مر جاتا ہے تو وہ دونوں اس پر رویا کرتے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، کہ ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ تو اس میں یہی جو بات جو ہے وہ مذکور۔ حضرت امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا مومن کی موت پر آسمان اور زمین روتے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ زمین اس بندے پر کیوں نہ روئے کہ جو زمین کو اپنے رکوع اور سجود سے آباد رکھتا تھا، اور آسمان اس بندے سے کیوں نہ روئے جس کی تسبیح اور تکبیر آسمان تک پہنچتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو مومن بندے کی موت پر آسمان اور زمین جو ہے روتے ہیں، لیکن بعض مفسرین اکرام نے یہاں پر اس قول کو بھی بیان کیا، بعض مفسرین اکرام نے اس بات کو بیان کیا کہ آسمان اور زمین خود نہیں روتے، بلکہ یہاں ان کے رونے سے مراد یہ ہے کہ آسمان اور زمین والے روتے ہیں، جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا، حضرت حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ قول موجود ہے کہ زمین و آسمان کے رونے سے مراد یہ ہے کہ زمین اور آسمان والے بندہ مومن کے انتقال پر رویا کرتے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو جب بندہ اپنے آپ کو نیکیوں کے سانچے میں ڈال دیتا گئے، نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کی موت پر زمین والے آسمان والے بھی رویا کرتے ہیں، اس کی موت پر زمین والے بھی رشک کیا کرتے ہیں، اس کی موت پر زمین والے غم کیا کرتے ہیں، اس کی موت پر آسمان والے بھی رویا کرتے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، رمضان المبارک کے آخری ایام جو ہے وہ جاری و ساری ہے، خوب جو ہے توبہ کے سجدے کریں، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے جو ہے آپ ڈرتے رہیں، تقوی اختیار کریں، تو یقیناً یہ مقام آپ کو بھی ملے گا کہ جب آپ دنیا سے رحلت کریں گے تو آپ کے انتقال پر بھی جو کہ زمین اور آسمان والے روئیں گے۔ اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔